بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 120 ہے اور آج کا عنوان ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی کیفیت۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن صفوان بن يعلى بن أمية أن يعلى كان يقول ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعليه ثوب قد أظل عليه ومعه ناس من أصحابه، إذ جاءه رجل متذمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تذمخ بطيب؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي فأشار عمر إلى يعلى أن تعال، فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا هو محمر الوجه يغط كذلك ساعة ثم سري عنه فقال أين الذي يسألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك، رواه البخاري۔ ترجمہ یوں ہے، صفوان ابن یعلا بن امیہ نے خبر دی کہ میرے والد یعلا کہا کرتے تھے کہ کاش میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہو۔ چنانچہ جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم مقام جعرانہ میں ٹہرے ہوئے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اوپر کپڑے سے سایہ کر دیا گیا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ آپ کے چند صحابہ موجود تھے کہ ایک شخص کے بارے میں کیا فتویٰ ہے جس نے خوشبو میں بسا ہوا ایک جبہ پہن کر احرام باندھا۔ تھوڑی دیر کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر وحی آنا شروع ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یعلا کو اشارے سے بلایا، یعلا آئے اور اپنا سر اب اس کپڑے کے جس سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سایہ کیا گیا تھا اندر کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس وقت سرخ ہو رہا تھا اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم تیزی سے سانس لے رہے تھے۔ تھوڑی دیر تک یہی کیفیت رہی، پھر یہ کیفیت دور ہو گئی اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دریافت فرمایا کہ جس نے ابھی مجھ سے عمرے کے متعلق فتویٰ پوچھا تھا وہ کہاں ہے؟ اس شخص کو تلاش کر کے آپ کے پاس لایا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان سے فرمایا کہ جو خوشبو تمہارے بدن یا کپڑے پر لگی ہوئی ہے اس کو 3 مرتبہ دھو لو اور جبے کو اتار دو، پھر عمرے میں بھی اسی طرح کرو جس طرح حج میں کیا کرتے ہو۔ اس حدیث میں 13 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، صفوان ابن یعلا فرماتے ہیں کہ میرے والد یعلا کہا کرتے تھے کہ کاش میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھتا جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر وحی نازل ہوتی ہو۔ جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مقام جعرانہ میں ٹہرے ہوئے تھے، یہ دوسری بات ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اوپر کپڑے سے سایہ کر دیا گیا تھا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے چند صحابہ کرام موجود تھے۔ تیسری بات، انہوں نے ایک شخص کے بارے میں پوچھا کہ جس نے خوشبو میں بسا ہوا ایک جبہ پہن کر احرام باندھا ہو۔ چوتھی بات، تھوڑی دیر کے لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنا شروع ہو گئی۔ پانچویں بات، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت یعلا کو اشارے سے بلایا۔ چھٹی بات، حضرت یعلا رضی اللہ عنہ آئے اور اپنا سر اس کپڑے کے اندر کر لیا جس سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سایہ کیا گیا تھا۔ ساتویں بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس وقت سر ہو رہا تھا۔ آٹھویں بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے سانس لے رہے تھے۔ نویں بات، تھوڑی دیر تک یہی کیفیت رہی، پھر یہ کیفیت دور ہو گئی۔ 10ویں بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ جس نے ابھی مجھ سے عمرے کے متعلق پوچھا تھا وہ کہاں ہے؟ 11ویں بات، اس شخص کو تلاش کر کے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ 12ویں بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جو خوشبو تمہارے بدن پر یا کپڑے پر لگی ہوئی ہے اس کو 3 مرتبہ دھو لو اور جبے کو اتار دو، پھر عمرے میں بھی اسی طرح کرو جس طرح حج میں کیا کرتے۔ بزرگان محترم، ہم نے یہ حدیث یہاں اس لیے بیان کی ہے کہ اس حدیث میں وحی کے نازل ہونے کے وقت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہوتی تھی وہ بیان کیا گیا۔ چنانچہ ہم یہاں آسمانی کتابوں کے متعلق احادیث بیان کر رہے ہیں اور اس ضمن وحی کا بھی تذکرہ کرتے جا رہے ہیں۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت جدا گانا ہو جاتی تھی۔ ظاہر ہے کہ وحی کا بوجھ غیر معمولی ہوتا ہے، اس بوجھ کا تحمل عام انسان نہیں کر سکتا، بلکہ وہی کر سکتا ہے جو نبوت کی ذمہ داریوں کو ادا کر سکتا۔
وہی جب نازل ہوتی تھی تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ یعنی لال ہو جاتا تھا اور سانس بھی تیزی سے چلتی تھی، اور یہ کیفیت نزول وحی کے وقت ہوتی تھی۔ حضرت یعلا رضی اللہ عنہ کی دل میں خواہش تھی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھیں کہ پیغمبر پر وحی نازل ہوتی ہو تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت یعلا کی یہ خواہش پوری ہوئی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں اس شخص کے بارے میں فتویٰ پوچھا گیا تھا جو عمرے کے ارادے سے خوشبو لگایا ہوا ہو اور اس نے جبہ بھی پہنا ہوا ہو، تو اس سوال کا جواب گویا وحی کے ذریعے سے دیا گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس فتوے کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص بدن پر لگی خوشبو کو دھو ڈالے اور کپڑے پر لگی خوشبو کو دھو ڈالے اور جبے کو اتار کر احرام کے کپڑے سے عمرہ کر لے، اور عمرے میں وہی کام کرے جو ظاہر بات ہے کہ حج میں کیے جاتے ہیں، طواف، سعی وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان احادیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔